واضح الفاظ میں دو مقامات پر ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے دو ہی حصے ہیں، ایک اس کا زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس واقعے کے انہی دو حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا۔ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے، جس میں اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ ہے۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی، بلکہ عرب ممالک میں قرآن مجید جو چھپتے ہیں تو وہاں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے اسے موسوم نہیں کیا جاتا، سورۃ الاسراء اس کا نام۔ جو اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ وہ آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لیکن ان کا ترجمہ میں بعد میں اپنی تقریر کے دوران ہی کروں گا۔ تو مرجع اول جو ہے ہمارا وہ قرآن حکیم، جس میں صراحت کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے، لہذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ توجیہ تعویل اس کی حقیقت کیا تھی اس کے اعتبار سے اگر کوئی الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو اس حد تک اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف جو ہے اس کو ہم کفر تک نہیں سمجھیں۔ دوسرا مرجع جو ہے دین میں قرآن کے بعد وہ احادیث نبویہ اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ درجہ بندی ہے، سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہے جو صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان میں سے بھی وہ حدیثیں کہ جو ان دونوں میں موجود ہو، جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس صراحت کے بعد یہ جان لیجئے کہ اگرچہ احادیث جن کی تعداد کثیر ہے، جن میں سے واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کی مختلف تفاصیل جو ہے مذکور ہے، تاہم جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 28 صحابہ ہیں کہ جن سے یہ واقعہ معراج مروی ہے۔ کیونکہ ایک ایک روایت کئی صحابہ سے، اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو بڑھ جائے گی، بہت کثیر ہوگی، لیکن صحابہ کرام 28 ہیں کہ جن سے وہ احادیث مروی ہیں کہ جن میں معراج کا ذکر ہے تفصیلاً یا اجمالاً۔ اور ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے کہ جو متفق علیہ ہے، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش بہت ہی کم رہے۔ اس حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں من و عن ماننا ہو۔ اس تمہید کے بعد اب پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے کہ جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہو، یا یہ کہ یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اور مختلف انبیاء اور رسول کے ساتھ جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا۔ یہ بات جان لیجئے، مکاشفات، مشاہدات، یہ تو نبوت کا جزو لا ینفک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ امور غیبی کی اطلاع دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہے، اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہیں آ جاتے پردہ غیب میں، یوم الآخر قیامت کا دن ایک امر غیبی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات باری تعالی اب یا یوں کہہ لیں کہ وہ غیب میں ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہم اس سے غیب میں ہیں، نتیجتاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم یوں کہیں کہ ہمارے اور اس کے مابین غیب کا پردہ حائل۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا لا بد من، ہدایت کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ ان کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں
ہدایت کے لیے جو شرط اولین بیان کی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ شرط اول ہے۔ اب جو ہستیاں اس خدمت پر معمور ہوئی ہوں کہ وہ ان امور غیبیہ پر ایمان کی دعوت دیں، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان پر بدرجہ تمام و کمال ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان اور یقین ان کے اندر اپنے درجہ تمام و کمال کو نہ پہنچا ہوا ہوگا، وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کرے؟ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان اور یقین کے مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک یقین وہ ہے کہ جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی بلند تر ایک درجہ ہے کہ جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 3 اصطلاحات استعمال ہوئی: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے استنباط کیا، استدلال کیا اور کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا، آپ کو یقین آ گیا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا، اور حق الیقین کا درجہ اس سے بلند ہوگا، وہ انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جز بن جائے۔ ایک مثال سے ان تینوں کو میں واضح کر سکوں گا، بڑی سادہ مثال ہے، آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہو۔ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ دھواں ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے، مسلسل مشاہدے سے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کہیں دھواں ہے تو آگ لگی ہوگی۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، لیکن دھوئیں کو دیکھ کر آپ نے استدلال سے، استنباط سے آگ کے وجود پر یقین کر لیا، یہ علم الیقین۔ اب آپ نے قدم بڑھائے، آپ بھاگے دوڑے، وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی، یہ ہے اس سے بلند تر درجہ عین الیقین، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں لیس الخبر کالمشاہدہ کالمعائنہ، کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہو سکتا جتنا خود دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سننے سے جو علم حاصل ہوا وہ اس کے برابر نہیں ہوتا کہ جو دیکھنے سے حاصل ہو۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ اصل میں آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آگ آپ نے دیکھ لی، آگ ہے، یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آگ کسی صورت ہے، حقیقت میں آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں ہم دیکھیں گے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں اشارہ اسی وسوسے کی طرف ہے کہ کسی وقت انسان ایک شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں نہیں بینین یا رب ببیداریس یا رب یا بخواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اس وسوسے کا ازالہ کلیتاً ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے، اب معلوم ہوگا یہ آگ صورت آگ نہیں، حقیقت آگ ہے، یہ واقعتاً آگ ہے۔ اور کبھی آپ کو اندازہ ہوگا آگ کہتے کسے ہیں۔ اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کو چھوا نہ ہو اور ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو دیکھی ہوئی بھی ہے لیکن اس کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے جب تک کہ وہ آگ کہیں آپ کے جسم سے مس نہ ہو۔ یہ ہے وہ ذاتی تجربہ، انسان کے اپنے احساس تک جب رسائی ہو جاتی اس چیز کی تو یہ ہے حق الیقین۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو جو یقین منتقل کرنا ہے دوسروں میں، اس کے لیے ان کا تجربہ، ان کا معائنہ اگر یہ نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہستیوں سے یقین متعدی ہو، لوگوں تک پہنچے، پھیلے۔ جیسے بھٹی اگر ہے آگ کی تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر عالم ملکوت کے مشاہدات اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو کراتا ہے۔ یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ رؤیا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں، حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے بین بین کی ایک کیفیت ہے، بین النوم والیقظہ، بیداری اور سونے کے درمیان کی کوئی کیفیت۔ اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے، بعض حقائق براہ راست مشاہدہ کرائے گئے۔ جیسے جیسے مراتب ہے ویسے ویسے ہی ان تجربات اور ان مشاہدات کا معاملہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض، ہماری جو خفیہ حکومت ہے اس کائنات کا جو ایک نظام ہے
وہ ایک حکومت ہے، اللہ کی حکومت، اس کے بھی کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، وہ ملائکہ ہے، لیکن یہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے۔ ملائکہ تو ہے، یہاں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ مخفی ہے، وہ غیب میں ہے، یا ہم اس سے غیب میں ہے۔ اس عالم کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وہ خفیہ حکومت، وہ غیبی حکومت، اس کے معاملات دکھائے جاتے رہے۔ اور اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے میری اس گفتگو کے اعتبار سے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ صاحب یقین لوگوں میں سے بن جائے۔ ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن یقین کا جو درجہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے میں جو آنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے، اس درجے کا یقین انبیاء اور رسل کو دینا مقصود ہے، لہذا انہیں یہ مشاہدات کرائے۔ البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ، ان تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ حضور کے بارے میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے، بے شمار تجربات ہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے، استسقاء کی نماز، اور جنت آپ کے سامنے لے آئی گئی، اور بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھا کہ کوئی میوہ جو ہے اس جنت کے کسی درخت کا آپ توڑ لیں۔ یہ کنڈیشن ریفلیکٹ ہے، اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، یہ بالکل بے اختیار معاملہ۔ جنت سامنے آ گئی، درخت ہے، آپ بڑھا، پھر آگ لے آئی گئی، جہنم جو ہے سامنے لے آئی گئی، اور آپ پیچھے ہٹے، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت جو ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے، حضور مجمع میں ہے، خلوت میں نہیں ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ تو ہم تو مشاہدات کا احاطہ نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں معراج کے بارے میں کہ آپ ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ معراج کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہے۔ ایک تو ہے مجرد وہ واقعہ، وہ تو متفق علیہ ہے، ایک ہے اس خاکے میں جو تفصیلات کا رنگ ہے، اس وہ جدا جدا ہے مختلف روایات میں۔ ان میں بھی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں فٹ ان کر جاتی ہیں، کہ ایک واقعہ آپ نے بھی دیکھا، ایک واقعہ ایک اور نے بھی دیکھا، آپ نے بیان کیا تو شاید اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بیان کریں گے۔ ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے ریسیورز ہیں۔ ایک چیز آپ کے نزدیک آپ کے ذوق کے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی، وہ آپ سنیں گے یاد نہیں رہے گی، بلکہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں۔ ایک چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے، اس کو آپ فوراً کیچ کریں گے، پکڑیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، 2 افراد نے سنا، 5 نے سنا، وہ جب بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن ان فرق کو آپ جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے۔ تو ایک تو ہے اختلاف اس نوعیت کا، اس میں تو کوئی کسی تعویل مزید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں یہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس واقعے کا پہلے بیان کر دے گا، کوئی شخص بعد میں یاد آئے گا وہ بات لے گا، اس کو بعد میں بیان کرے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر، یہ چیزیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں، عقل انسانی ان کو بآسانی جو ہے ریکنسائل کر سکتے۔ البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انریکنسیلیبل ہیں، وہ بالکل متضاد کی نوعیت کی۔ مثلاً کہیں تو یہ بیان کیا گیا یہ سفر شروع ہوا حتیم سے، کسی واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کسی گھر سے، حضور کا اپنا گھر یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، حضور کی چچا داد بہن۔ کسی میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں، آخر میں ذکر کیا ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت خواب میں ہوا، نیند میں ہوا، اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، تعبیر ممکن نہیں۔ تو یہ جو مختلف ڈیٹیلز ہیں کہ جو تضاد کی نوعیت کی، ان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں ہے، اس کی تعویل بہت سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار، بجائے اس کے کہ اس میں سے ایک کو ہم قبول کریں دوسرے کو رد کریں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے، اگرچہ محققین کے مابین اس معاملے میں اختلاف رہے گا اور رہا ہے، بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا، بعض حضرات کی یہ رائے ہے، میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور معراج ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ معراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کا ابتدائی دور، یہ یوں سمجھیے کہ سن 2-3 نبوی یا سن 42-43 ولادت، اور یہ ہوا ہے حالت نوم میں۔ وہ روایات جڑیں گی اس کے ساتھ کہ ثم استيقظت، پھر میں جاگ گیا۔
یہ تجربہ جو ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے، ایک رویا سے تعبیر کریں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہوا ہے سن 12 میں، اور یہ جو سمجھیے کہ جب آپ کی عمر شریف کا 52واں سال ہے ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل، یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی کہ جو آج تک ہوئے تھے، یہ ان کی تکمیل ہے، یہ ان کا نقطۂ عروج ہے، یہ ان کا کلائمیکس ہے۔ اور یہ سفر جو ہے ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسد ہی شریف، حضور کے جسد مبارک کے ساتھ یہ پورا کا پورا واقعہ پیش ہے۔ اس ضمن میں کیونکہ اس دور میں یہ ریشنلزم کا دور ہے، اگرچہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں 18 سینچری ریشنلزم، اس کو 18ویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، مغرب اور مشرق کا فرق انہوں نے واضح کیا کہ وہاں دیگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ مغرب میں فکر انسانی کئی قلع بازیاں کھا چکی ہے، اور مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18ویں صدی عیسوی کے ریشنلزم کو چاٹ رہے ہیں۔ تو مغرب تو ختم ہو چکا، سائنس کے پریمیسز تبدیل ہو گئے، مقدمات چینج ہو چکے، اصول بدل چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی وہ نیوٹونین فزکس کو جو ہے وہ لے کر مضبوطی سے پکڑے گئے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم ہے، معذور ہے، وہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان ہیں، لیکن جو لوگ سر سید کے فکر پر اس وقت اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ مقلد محض ہیں، ان کے پاس تو در حقیقت وہ جو کامن سینس نام کی شے بھی نہیں ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کی فزکس کا زمانہ ہے، فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں، اب میٹر انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، اب سائنس وہاں پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا، اگرچہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھی، ایک آواز کی رفتار، اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے۔ بندوق کی گولی پہلے جایا کرتی تھی آواز سے آگے، لگتی پہلے تھی، آواز بعد میں آتی تھی، لیکن اب تو سپر سونک جیٹ ہے، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ، وہاں تک پہنچنے کا کوئی تصور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے، وہ انسانی قدرت سے ممکن نہ ہو، اللہ کی قدرت سے ممکن ہے۔ وہ چاہے بالفعل ہمارے لیے ابھی اچیو کرنا اس کا ممکن نہ ہو، لیکن اب وہ بات عقل میں آتی ہے، حساب کتاب سے وہ بات برآمد ہو رہی ہے۔ صرف یہ فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا، جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع کی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا وقت نہیں گزرا۔ یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا جو ذہن ہے اس کے لیے یہ اب ناقابل قیاس، ناقابل یقین نہیں رہی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ دوسری قابل توجہ بات ہے لفظ عبد، ایک اس پہلو سے کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوگا، روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ عبد تو ہم ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ روح کی حقیقت کو تو خیر ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، تو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھیں۔ عبد کا اطلاق بلکہ جان لیجئے کہ اکثر و بیشتر تو جسد پر ہوگا۔ تو اس سے بھی ایک اضافی بات معلوم ہوئی
کہ صرف روح محمدی نہیں لے جائی گئی، محمد لے جائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا اطلاق روح محمدی اور آپ کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا، صرف روح پر۔ دوسری بات جو اس میں بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کی دو نسبتوں میں سے جس نسبت کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں، نسبت عبدیت۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت خصوصی، شفقت خصوصی کا ذکر آتا ہے حضور پر، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کا ذکر ملے گا۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا، جیسے اگلی سورت میں ہے سورہ کہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جیسے سورۃ الفرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسی طریقے سے سورۃ النجم میں ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اسی طرح یہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں وہ نقطہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت بالا تر ہے نسبت رسالت، نمبر ایک۔ اور اگر اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں سمجھیں گے تو نسبت عبدیت ایک عروجی نسبت ہے، نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ ذرا اگر ذہن میں رکھیں گے اسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہو رہی ہے یا مخاطبہ اور مکالمہ سے جو مشرف ہو رہے ہیں تو کوہ طور پر ہے، بلند مقام پر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں موسیٰ کیا ہے؟ عبد ہے۔ رسالت کا حکم ملا تو کیا؟ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کی طرف۔ اب موسیٰ پہاڑ سے اتریں گے تو جائیں گے، کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے، کسی کے سامنے دس بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہہ کر رہا ہے، فیس ٹو فیس، تو کون سی نسبت بالا تر ہوئی؟ نسبت عبدیت۔ فرض منصبی ہے رسالت، جاؤ ادا کرو۔ مولانا روم نے اس کو بیان کیا ہے، بہترین تمثیل ہے۔ اصل میں ان حقائق کے جاننے والے یہ صوفیاء ہی ہیں، یہ نہ فقہا کا دائرہ ہے نہ محدثین کا دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے ہیں، اپنے اپنے کام سب نے کیے ہیں، ہمارے سبھی محسن ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا فکر، ان چیزوں کو اور ان میں پھر فرق مراتب جو قائم کیا ہے وہ صوفیاء کا کام ہے۔ بارش کی مثال دی ہے، یہ واٹر سائیکل جو چل رہا ہے ہماری اس دنیا میں، سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ عروج ہے، کتنی لطیف حالت میں ہے، کتنے پاک اور صاف ہے، یہ تو عمل کثیر ہو رہا ہے نا۔ پانی کو بھاپ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی، بالکل پاک اور صاف پانی لطیف ترین صورت میں اوپر جا رہا ہے، اوپر جا کر بادل بنے، ہوائیں لے گئی، اب وہ بارش بن کر نازل ہو رہا ہے۔ نازل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ پہلے فضا کو دھوئے گا، وہ کچھ کثافت پانی میں بھی جمع ہو جائے گی، زمین پر برسے گا، زمین کو دھو دے گا، لیکن کچھ کثافتیں شامل ہو جائیں گی، یہ ندیوں نالوں سے دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گی، وہ ساری کثافت سمندر میں رہ جائے گی، اور پھر وہ لطیف اور صاف اور پاک ہو کر پھر آسمان کو۔ یہ عروج ہے، وہ نزول ہے، نزول سے صفائی ہو رہی ہے دوسروں کی، فضا کی، زمین کی، عروج میں اپنی صفائی۔ یہی ہے سائیکل، رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، یہ کس کی صفائی ہے؟ اپنی۔ کس چیز کی صفائی ہے میں بعد میں بیان کر دوں گا، اسے کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجیے، وہ کثافتیں ان کے پاس بھی نہیں، گر حفظ مراتب نے پوری زندگی کی، لیکن پھر دن میں کیا حکم ہے؟ اب وہ نزول ہے، اس نزول میں کثافت آ جاتی ہے۔ کیا کثافت؟ کسی نے گالی دے دی، کچھ تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں طبیعت میں؟ بالکل نہ ہونا ناممکن ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں معلوم ہے، إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، آپ کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آپ کی طبیعت پر تکبر آتا ہے ان کی باتیں سن، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، اور وہ در بدر جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا؟ تو اگر طبیعت پر کچھ تکبر بھی آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس تکبر کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے۔ راتوں کو کھڑے رہیے۔ اب یہ عروجی نسبت ہے کہ اوپر جا رہے ہیں، اور دن میں نزول فرمائیے، اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیجیے، ان کے ذہنوں کو صاف کیجیے، ماحول کو صاف کیجیے۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ دن کے وقت تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، بڑی محنت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، دعوت ہے، نصیحت ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے تکبر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ہو جاتا ہے گھروں میں، کسی بات پر آپ ناراض ہوئے، آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، پوچھا کیا دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں منتظر ہوں کہ کب نبی کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو۔ اس پر آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا، اے اللہ میں انسان ہوں، میری زبان سے کبھی غصے میں بھی الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول نہ کر لے۔ ہے تکبر؟ غزوہ احد میں تکبر طبیعت میں ہوا تو ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، رنگ دیا خون سے۔ تکبر تو ہوا ہے۔ اسی طرح کا تکبر وہ ہے، اسی لیے تو کہا گیا سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تلوار کا وار تو محمد پر پڑا ہے غزوہ احد میں، لیکن زبانوں کی جو زخم تھے وہ تو لگ رہے تھے بچے میں بھی، اس تکبر کو بھی صاف۔ تو یہاں بھی لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ کہتے راتوں رات لے جانا، فاسر بعبادی انہم متبعون۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو حضور کے لیے بھی لفظ آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کے بعد لیلن کیوں آیا، دہرایا کیوں گیا؟ اس لیے میں نے ترجمے میں کیا تھا رات کا بھی ایک حصہ، پوری رات نہیں لگی، اس کا کوئی ایک وقفہ ہے، نہایت حقیر، نہایت قلیل، نہایت مختصر۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آیت کے آخری حصے پر بھی غور کر لیجئے، باقی وہ جو واقعات ہیں وہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی کچھ آیات کا مشاہدہ کرانا ہے۔ السمیع اور البصیر، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے دے دے، اپنی بصارت میں سے جتنا کسی کو چاہے حصہ عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جو اللہ خود کا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ تو فرشتوں کا علم بھی یہی ہے، انبیاء اور رسل کے علم کی بھی کیفیت یہی ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا وہی اٹھائی۔ باقی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا صرف وہ ہے۔ یہ اسلوب حسن ہے، انہ هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تنہا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں۔ میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو، یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند، ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا تھا۔ چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع،
رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی۔ حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات سے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اسنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو۔ مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتن، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرۃ نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے آپ کو اولاد سے محبت، اس اولاد کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے پاپڑ نہیں بھیجتے؟ ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیں، اس لیے کہ ان کا اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جوش، سب کی سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگتی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر، ان دونوں چیزوں کو گٹمٹ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ بالقلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم۔ استحضار اللہ بالقلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر دی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے، جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اس میں الفاظ آتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں
تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ بھی جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے۔ یہ لوہے جبی پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان بچا ہوا ہے۔ یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں، اور اس سے ذرا اس تعلق کا اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کرنا۔ یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو خارجی اثرات ہو یا داخلی اثرات ہو، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تھا۔ جو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ۔ تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ، آپ نے بات سمجھ۔ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں نفل، پھر نفل سب کر لی، لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں فی کل وادی یہی نون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا، اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث کی انتہا تک بات کو لے جائے گا، آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو۔ اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے، اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کی جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر ہوں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہے، جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں، جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ الموتع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے، کیا پتا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونق کچلتی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے، آپ زندہ صادقہ پہنچے۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، اس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا ذریعہ۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر
یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ، نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بھی ذکر کا ذریعہ۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ اہل علم کے پوچھیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل دی، ریممبرنس قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر۔ لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ، اور اس سے آگے یہ چینوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، سرتاپا ذکر وہ قرآن مجید۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر ہوئی، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پابندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی تھی کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف میں آئی، زہے نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کرنا۔ اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہے نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب، جو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی گل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ۔ ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک رہے ہیں۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے
کہ آپ نے اپنی پیشانی سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے. جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری پہ ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے. تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی پہ بھی. اب یہ میں اب ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر. ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچر تھے تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. تو بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 24 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ غائب کے سیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر. اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام. یہاں آپ کی وہ انائے صغیر فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے. تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا. سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہ ہے. شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ غائبانہ انداز ہے، یہ جملہ خبریہ ہے. لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں. تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے. اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر. آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر. تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ عام طور پر لوگ دین میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کا. اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے چھپی ہوئی نہیں. کہ نماز میں بھی بڑے پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی. ظاہر بات ہے کہ اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے. چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ دیکھ تو رہا، اس کا ایک اثر قبول کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں کا فائدہ کیا ہے. اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا شروع کیا ہے. اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹا دھتکار دیا. یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتے ہیں، اس سے تاثر لے. تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر ہیں. قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکو، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے. میں نے وزٹ کی ہے بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منڈوری جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں 2 اشخاص کو دیکھا. ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا. اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک، تو وہ اذان بھی خود جا کر
5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا. یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک ساتھ ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے. لیکن بہرحال میں کسی ممکن شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں.